حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، حضور میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا۔ فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا، کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر۔ پر میں دنیا دار بن کے نہ آنا، کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا۔ آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آ جا روٹی کھا لے، 3 روٹیاں منگائیں، اس کو ساتھ بٹھایا، فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا۔ ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی، تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تھے، جان گئے۔ رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسیس القلوب، کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ انہیں ٹٹولا نہ کر، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا۔ فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا۔ کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، آپ نے ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، لکڑی جلائی، اس کو بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، ہڈیاں جمع کر دیں۔ جب وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا، جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع، وہ ہرنی بھی کھڑی ہے، دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے، ایک بچہ کا ذبح کر کے کھا لیا، دوسرا کھڑا ہے۔ جب پیٹ بھر لیے وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، وہ چلا گیا، ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ۔ فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے، ہمارے پیٹ میں ہے بھی، اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا، نہیں پتا مجھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑے تو دریا کے اوپر، پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے، دریا پار کر گئے۔ فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے، سارا پانی کراس کر گیا ہے تو ڈوبا نہیں، اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے؟ کہنے لگا نہیں پتا، مجھے پتا۔ اللہ اکبر، وہ کیا خوب لفظ کہہ گئے سجادہ نشین حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کھیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ، جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس، بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں، رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل، او 5 فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو، دیکھتے بڑا کچھ ہے بدلتے نہیں۔ نہ بدلا، حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا، تو مانے گا۔ آپ نے ریت کٹھی کی، ریت 3 حصوں میں ریت جمع کر لی اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ سونا بن گئی۔ 3 ڈھیریاں تھی ریت کی، پھونکا تو سونا بن گئی۔ آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا،
ایک ڈھیری تیری ایک میری اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنا جی میں ہی کھاتی, میں نہیں کھائی. یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری, کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے, مان گیا. ذرا بات کو سمجھیں, پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا دنیا دار ہے نا, مانا نہیں. ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا دنیا قابو آنے لگی ہے تو مان گیا ہے. کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے. فرمایا او بھلے مانس, تجھے کہاں تھا دنیا داری نہ کرنا, تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی, پر تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار. کہاں دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی ہو, کہاں رہ گیا تھا. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک شخص لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے. ٹانگے غلام رسول مہر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ٹانگے پہ بٹھا کے لے گیا اور لے جا کے نا تو میاں صاحب حضور یہ زمین بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے, وہ بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے. بڑی اس نے تفصیل سنائی تو میاں صاحب فرمانے لگے بس کر یار, میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ ہے, بس کر. کہنے لگا حضور نہیں, یہ بھی تو میں نے تھوڑی دکھائی ہے, اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس تھا. چپ کر گیا. فرمایا اس سے پہلے کس کے پاس تھا. چپ کر گیا. کیا خوب فرمایا, کیا درویشوں کا کہنے کا انداز ہے, کیا خوب رنگ ہے, اور تشبیہ کس طرح کی آلہ دیتے ہیں. دانش مندہ دا کم ناہی دل دنیا نہ لانا, اس ووٹی کئی خامند کیتے جو کیتا سو کھانا. اس ووٹی کئی خامند کیتے جو کیتا. یہ دکان میری ہے تو پہلے کس کی تھی, اس سے پہلے کس کی تھی. یہ گاڑی میری ہے تو اس سے پہلے کس کی تھی صاحب, یہ کسی نہ کسی کی تھی, اور تیرے بعد بھی کسی نہ کسی کی ہو جائے گی. اس ووٹی کئی خامند کیتے جو کیتا سو. حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ایک پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی صرف دنیا داری کے لیے. فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا, تو تینوں کے تینوں ڈیریاں تو ہی رکھ لے, تیری ہیں, پر تو نے زیادتی کی, تو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی. آپ اٹھ کے چلے گئے. صحرا کا علاقہ تھا, وہ شخص وہیں بیٹھا تھا. ابھی سمیٹ ہی رہا تھا کہ دو ڈاکو آ گئے, تلواریں پکڑی ہوئی ہیں. کہنے لگے چل دوڑ جا, سونا مارا ہے, تو کدھر سے آ گیا. منت کی. کہنے لگا چلو مہربانی کرو, 3 حصوں میں ہے, 2 لے لو, ایک تو مجھے دے دو, ایک تو دے دو. منت کرنے لگا, وہ مان گئے. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. دوستی کر لی, نام پتہ پوچھ لیا, گفتگو ہونے لگی. تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے فرینک ہو گئے, بے تکلفی شروع ہوئی. تو کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے, روٹی تو لاؤ. ایک کو بھیجا, ڈاکوؤں میں سے ایک کو بھیجا کھانا لینے, وہ کھانا لینے چلا گیا. اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے, ایک وہ روٹی کھانے والا اور ایک ڈاکو. تو آپس میں کہنے لگے یار یہ تیرا پوچھتا ہے وہ روٹی کھانے والا, تیرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. کچھ بھی نہیں, ڈاکو سجن ہے. کہنے لگے ایسے ہی اتنا سونا اسے دے رہے ہو, آتا ہے تو دونوں پکڑ کے مار دیتے ہیں اس کو, اور سونا دونوں آدھا آدھا بانٹتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میرا کون سا چچا کا بیٹا ہے, چھوڑو. ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑ ہی لیتے ہیں اگر کبھی مسئلہ بن جائے تو. چلو جی فیصلہ ہو گیا. اب وہ جو گیا وہ بھی تو دنیا دار تھا نا, اس نے کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا کون سا ان سے یہ رہنا ہے. اس نے روٹی میں زہر ڈال دیا. اس نے کہا میں ان کو ماروں گا اور سارے سونے پہ قبضہ کروں گا. حب الدنیا راست من کل خطیہ, ہر برائی کی جڑ ہے. وہ کھانا لے کے آیا, ابھی اس نے رکھا ہی تھا, دونوں نے حملہ کر دیا, پکڑا اور مار ڈالا. وہ مر گیا. اب یہ مزے سے بیٹھ کے روٹی کھانے لگے, سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی. چند لمحے گزرے تو دھڑام سے روح پرواز کر گئی. حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کے بعد گزرے, 3 لاشیں پڑی اور سونا ویسے کا ویسا پڑا. ایس ووٹی کئی خامد کیتے جو کیتا سو کھانا, سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے حواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا تو صحبت حاصل کر, دنیا داری سے بچ. لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دی, ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت. آج نقصان یہ ہوا ہے کہ خود مرا ہے اور 2 لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی. دنیا داری سے بچ جائے. اے ایمان والو, آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. جھوٹ بول کر ایک دوسرے کے مال ہڑپ نہ کیا کرو. لوگ جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. تجارت کا جواز ہے شریعت میں ایک دوسرے کے ساتھ,
لیکن روح بدل بدل کے اب تو اللہ معاف کرے وہ چیز جو دین سکھانے والی تھی اس میں دھوکہ ہے. درویش بن کے آتے کہتے بابا آیا بھائی, بابا سارا کچھ جانتا ہے. اور بابے اللہ خیر کرے ایسے ایسے ملتے ہیں جو بچے آ کہتے ہیں اس نے سارا کچھ ہی بتا دیا جی میرا, وہ سارا کچھ ہی بابے نے بتایا. بابا آیا تھا تو کہہ رہا تھا تو ایسے بھی کرتا ہے تو ایسے بھی. تو جاتی دفعہ کیا ہوا ہے؟ جاتی دفعہ بابا جیب صاف کر گیا ہے. ایسا ایسا دجل ہے, فریب ہے, فراڈ ہے. اب تو چلو قوم سیانی ہو گئی ہے, ورنہ کئی بابے تھے جو سونا دگنا کیا کرتے تھے. سنے ہوئے نا آپ حضرات, سونا دگنا کرتے کرتے وہ جو 1% تھا وہ بھی ساتھ ہی لے گئے. دجل کا مظاہرہ ہے, فریب ہے. بہت سارے لوگ اپنی باتوں کے زور پہ دھوکہ دیتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے, رقیق القلب ہوتا ہے. گویا مومن دھوکہ کھا تو سکتا ہے پر دھوکہ دے سکتا مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے. اس کا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا. اس کی روحانیت میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. من غشا, جس نے دھوکہ دیا, فلیس منا, وہ ہم میں سے, بولیے ہم میں سے. اور یہاں تبصرہ تو ہوتا ہے کہ وزیر اعظم دھوکے باز, صدر دھوکے باز, فلانا دھوکے باز. تو جس ریڑھی والے نے سامنے آم صحیح لگائے ہوئے ہیں موٹے موٹے, اور اندر اس نے سارا کچھ ہی رکھا ہوا ہے, تو وہ دھوکے باز نہیں؟ جو دکھا رہا ہے وہ دے گا بھی کہ نہیں؟ تو اس نے دکھانے کے لیے چیز اور رکھی ہوئی ہے اور دینے کے لیے, تو یہ دھوکہ نہیں؟ کیا صرف بڑا ہی دھوکے باز ہے؟ جس دکاندار نے بڑی ملمہ سازی کی ہے, لمبی چوڑی لائٹیں لگائی ہیں, بڑا اس نے سجا کے سوار کے تیار کر کے ہر شے رکھی ہے, اور جھوٹ کی نگری میں وہ لوگوں کے ساتھ لوٹ رہا ہے ان کی آنکھوں کو چندھا کے, وہ دھوکے باز نہیں؟ بالکل جائز کمائی کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز جب تم بیچو تو اس کی زیادہ تعریف نہ کرو. جب چیز بیچو تو جو اس کے اندر نقص پایا جائے وہ گاہک کو بتاؤ. اگر تم وہ نہ, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, فرمایا اگر تم نے چیز کا عیب گاہک کو نہ بتایا تو اللہ تم سے ہمیشہ ناراض رہے گا اور فرشتے تم پر لعنتیں برساتے رہیں گے. حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے. اللہ اکبر. اچھا پھر عجیب تماشا ہے, لوگوں کا چیز خریدنے جاتے ہیں تو نقص نکالتے ہیں, جب بیچنے جاتے ہیں یہ ناراض نہ ہوئیے گا, یہ نیچے سے لے کے اوپر تک, چھوٹے سے لے کر بڑے تک, جو بھینس بیچنے جاتا ہے وہ بھی 4 دن اس کا دودھ نہیں دھوتا, کہتا ہے منڈی والا ہی چوئے گا. جس دن دودھ دھوئے گا اس دن نکلے گا 25 کلو, اور جب گھر جائے گا تو یہ تو میرا خیال دھوکہ نہیں. اس کو پوچھتے ہیں کیا بنا, کہتا اللہ نے سونی روزی دی ہے. تو کھار کے کیا ہے تو؟ دھوکہ, فریب, فراڈ, دھوکے بازی. لوگ بڑوں کے بارے میں تو زبانیں کھل جاتی ہیں, بڑی باتیں ہوتی ہیں, تو اپنی صفائی کون دے گا؟ اپنے اوپر کون؟ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا, یہ بھی جلدی درجہ آ جاتا ہے فٹافٹ, 1 منٹ میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. وہ معاملہ الگ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ دھوکے بازی ہر ایک کے لیے اسی طرح حرام ہے, ہر ایک کے لیے جس طرح کے اس کا حکم موجود ہے. حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, ان کے پاس ایک شخص گیا, اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خریدی. امام بہقی نے لکھا ہے جب خرید کے لائے تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے جب خرید کے لائے تو جناب واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آپ پوچھنے لگے بھائی یہ تو اونٹنی میری ہے, میرے گھر سے خرید کے لائے ہو؟ کہا ہاں. فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا؟ بک گئی, ٹھیک ہو گیا, ہوش میں عقل میں خرید کے لایا, بات ختم ہو گئی. بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے دکانداروں نے خریدا ہوا مال واپس. واہ جی واہ, یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ خریدا ہوا مال واپس کس کا فتویٰ ہے؟ یہ ساڈا اپنا. کہتے ہیں ایڈا اوکھا تینوں مڑیا تو پھر لے کے آ گیا, ایڈیاں گلاں سنا کے, ایڈا سیاح سیل مین سی,
انہیں ترلے لینے ساتاری انہیں تعریف کیتی ہے تو انہوں بڑا سونا لگے گا. پھر تیرے گلے میں ڈالا ہے بڑی مشکل سے, مڑا ہے تجھے اور تو پھر لے کے آ گیا. اور شام کو کہتا الحمدللہ میں نے بڑے پیسے کمائے, لا حول ولا قوت الا باللہ. سارا دن جھوٹ بولا, فریب کیا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرا. بندہ لے کے آ رہا ہے ان کے گھر سے, کہاں سے خریدی؟ تو صحابی کہنے لگے آپ کے گھر سے. فرمایا میری اونٹنی ہے لیکن تمہیں اس کے عیب کا پتہ ہے؟ او بھائی یہ دھرتی پہ بسنے والے لوگ تھے, یہ میرے نبی پاک کے تیار کیے ہوئے تھے, تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی کے عیب کا؟ کہ یار تو عجیب آدمی ہے, کوئی عیب بھی بتاتا ہے اپنے جانور کے. فرمانے لگے چل تو یہ بتا گوشت کھانے کے لیے خریدی ہے یا سفر کرنے کے لیے؟ کہا میں نے تو اس پہ بیٹھ کے حج کرنے جانا ہے. فرمانے لگے چل بھی میرے ساتھ واپس آپ پیسے لے لے, گوشت کھانے کے لیے اچھی ہے, دودھ دینے کے لیے اچھی ہے, پر یہ سفر کے لیے اچھی نہیں, تیرے کام نہیں آئے گی. اب وہ صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہنے لگے یار میں نے خرید لی تھی, پیسے دے دیے تھے, مرضی سے سودا کیا تھا, میں نے پوچھا بھی نہیں تھا سفر کی کیسی ہے, تو نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت واصلہ رونے لگے. فرمانے لگے کیا کروں, میں رسول اللہ کا غلام ہوں, کیا کروں, نبی پاک کا غلام. رونے لگے. فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لعنت کریں گے اگر تو ایبی چیز بیچ ڈالے گا. کیا کروں, نوکر اس گھر کا ہوں, جس گھر کی نوکری مجھے دھوکے کی اجازت ہے, میں اس گھر کا نوکر ہوں, مجھے اجازت نہیں دیتی, مجھے ہم کہتے ہیں جی میرا مالک کہتا ہے, تو اپنے مالک کی چھوڑ, تو کونین کے مالک کی مان, تو اپنے مالک کی چھوڑ, تو عرش کے مالک کی مان, تو چھوڑ دنیا دار مالک کی, اس مالک کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے, تجھے رزق دیتا ہے. دنیا کے مالک کی بات کر رہا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے. رات کو مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں, رم جھم برکھا برسی ہے, مدینہ سارا ٹھنڈا کر گئی ہے, پہلے ہی بڑا ٹھنڈا ہے, پر خدا کے کرم سے مدینے میں اور ٹھنڈک ہوئی. حضور سویرے نکلے, بازار میں گئے, غلے کا ڈھیر پڑا ہے, نبی پاک کی نظر پڑی, حضور پہنچے تو غلے کا ڈھیر ہے, سارا خشک ہے. محبوب نے فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے, تیرے غلے میں پڑی نہیں, تیری گندم خشک رہ گئی, رات اتنی بارش ہوئی. نبی پاک پردہ پوش ہے کہ نہیں؟ بولے سارے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت میں ہمارے عیب چھپیں گے تب جب مصطفیٰ اپنی چادر میں چھپائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور پردہ پوش ہے نا, لیکن دھوکے باز کی نبی پاک پردہ پوشی نہیں کرتے, جو دھوکہ دے. اگرچہ اس صحابی کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے تھے, ان کو ابھی اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا. جب پتہ چلا تو پھر دوبارہ انہوں نے یہ کام نہ کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, فرمایا تیرے گلے پہ, تیری گندم پہ بارش ہی نہیں ہوئی. حضور نے اپنی آستین کو چڑھایا, بازو اوپر کیا, اور حضور نے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا. اندر سے جا کے حضور گیلی گندم اٹھا کے باہر لائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جب ان کی گردن جھکی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو, من غشا فلیس منا, جو دھوکہ دے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں کرتا. اور ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکے دے, فریب کرے, مکر کرے, دجل کرے, فراڈ کرے, بے ایمانی کرے, تھوڑے سے نفع کے لیے, تھوڑے سے. اب تو لوگ ہنستے ہیں, دھوکے پہ مسکرایا جاتا ہے. گوالے سے پوچھا, دودھ بیچنے والے سے, اور یہ صرف دودھ بیچنے والے کی بات نہیں, سب کا ہی رنگ نرالا ہے, سب کا ہی انداز نرالا, سب ہی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے مال کی. سارے دو وہ گزر گئے لوگ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, ذرا بادل ہوتے تھے تو کپڑے کی دکان تھی, بند کر دیتے تھے دکان. فرماتے تھے گاہک کو صحیح نظر نہیں آئے گا تو کہیں ایسی چیز نہ خرید کے لے جائے جس کی اسے پوری خبر نہ ہو. وہ گزر گیا زمانہ. اب تو اللہ معاف کرے, حالات اس قدر بگڑ گئے. دودھ بیچنے والے سے کہا جاتا ہے صاحب پانی بڑا ہے دودھ میں, کہتا ہے آج کل بھینسیں پانی زیادہ پیتی ہیں, گرمی بڑی سخت ہے. مذاق اڑاتا ہے. ایک چوری, اوپر سے اس کا اظہار اعلانیہ. میں نے ایسے لوگ بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں جو گوالے سے کہہ رہے ہیں, دودھ بیچنے والے سے, صاحب اور یار پانی ڈالنا ہوتا ہے تو صاف تو ڈال لیا کر, تو گندی ندی کا پانی ڈال کے لے آتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے جناب, آج کے بعد. شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے؟ خدا کی دھرتی پر کھڑے ہو کے اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں لوگ, اعلانیہ گناہ کرتے ہیں, اعلانیہ شرعام, کوئی پوچھنے والا نہیں. حیا ختم ہو گئی, دل سے یہ سوچ ختم ہو گیا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں.
بڑے بڑے رنگ ہیں, بڑے بڑے انداز ہیں لوگوں کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی چیخیں نکل گئی, رو پڑے. لوگ کٹھے ہوئے, کہنے لگے حضور آپ کو کیا ہوا؟ وہ پانی ملانے والا بھی آ گیا. حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن تجھے جو سزا ملے گی وہ سزا یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تجھے جو سزا ملے گی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کیا سزا ملے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دودھ رب تیرے سامنے رکھے گا اور تجھ سے اللہ فرمائے گا چل اس سے پانی علیحدہ کر, اللہ تجھے سزا دے گا. میں ایک شخص کی مثال دے رہا ہوں, لیکن اس سے مراد صرف گوالہ نہیں, یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے, بڑی دور تک جاتی ہے, بڑی دور تک. یہاں جس کے ہاں سے دودھ خریدا جاتا ہے وہ تو جب بھینس کا دودھ دھونے لگتا ہے تو پہلے ہی پانی رکھ لیتا ہے, اللہ ماشاءاللہ. یہ کئی گھروں سے نقص واقع ہو کے آتا ہے, ایک جگہ پہ نہیں ہے, یہ بڑی دور تک حالات بگڑے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رب کریم قیامت کے دن تجھ سے فرمائے گا چل علیحدہ کر, دودھ سے پانی بتا کر لے گا. کہنے لگا حضور ڈالا تو جا سکتا ہے, نکالا نہیں جا سکتا. فرمانے لگے پھر تیرا دوزخ سے نکلنا بھی مشکل ہے. تو دے بچوں کو کما کے کھلا, موج کر. اب تو یہاں تک تماشا لگ گیا ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, کراچی میں ایسی بھی دکانیں پکڑی گورنمنٹ نے کہ جہاں دودھ کے اندر کیمیکل ملایا جاتا ہے گاڑھا کرنے کے لیے, اور اس کیمیکل نقصان یہ ہے اس کیمیکل کا کہ وہ کینسر کا باعث بن رہا ہے. 2 کلو دودھ کی خاطر قتل کر دیا ایک انسان کو, 200-400-500 کی خاطر مار دیا بیماری لگا کے, بچے یتیم کر دیے, عورتیں بیوہ کر دی, گھر اجاڑ دیے تھوڑے سے دھوکے کے لیے, اتنی سی دنیا داری اکٹھی کرنے کے لیے. یہاں دوائیاں جعلی نہیں بک رہی, یہاں لوگ ملاوٹ والی اتنے لوگ کھڑے ہیں ڈاکٹر کے دروازے پر اور تعریفیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی کیوں لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی دوائی, انہیں خبر نہیں کہ کیا حال ہے. موت بیچتے ہو پھر سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست, جس کا بھائی, جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا ظلم اور دھوکہ. اس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا. لوگ شکوہ کرتے ہیں, کہتے ہیں لوگ دنیا ساری دھوکے باز ہو گئی ہے, لوگ سارے. کسی نے ملا رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ ہی دھوکے باز ہیں. فرمایا تو اپنا تجربہ کرنا, تجھے اس لیے سارے دھوکے باز ملتے ہیں کہ تیرے اپنے اندر بڑا دھوکہ ہے. اپنے اندر خلوص پیدا کر, اللہ تجھے بڑے خلوص والے لوگ عطا فرمائے گا. تو خود اس سے یاری لگاتا ہے, دھوکے کے رنگ میں لگاتا ہے. تیری ہر دوستی اس لیے کہ تو نفع کتنا لے سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا, فرمایا خبردار تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے, تمہارا روپ. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دھوکہ دینا, فریب کرنا, فراڈ کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ. امام راضی نے لکھا ہے میں نے ہمیشہ آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا. جی تو اس پیر دے بندے کیویں مرید ہون, جدے مرید ہویا دکان ہی نہ چمکے. کیا مطلب ہوا بیعت ہونے کا؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی. الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو, دھوکے بند کر دو, فریب بند. جت ہوندا پہ تو بھی نہیں ہون دے, کیا فائدہ ہے نا جی. تو کوئی مکر فریب ہی نہیں, دجل ہی نہیں, سادہ کام کیسے ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے, بولیے دنیا داری سے بچنا. کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اس کا امتحان کریں. فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبت صلح میں رہنے کے لیے, خیر سیکھنے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا؟ کہنے لگا ایک. آپ نے 3 روٹیاں منگوائی, ایک خود کھائی, ایک اس کو کھلائی, تیسری وہیں رکھی اور جناب عیسیٰ دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے. واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں. فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو معجزہ دکھایا. ایک ہرن جا رہی تھی, اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، ہرن بھی کھڑی ہو گئی، باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے، ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، ڈکار آنے لگے۔ فرمایا کھایا نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے۔ فرمایا پیٹ میں ابھی ہے؟ کہا ہے۔ ہرن کے بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں کٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے، میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے، اب تو بتا دے۔ کہنا جی کوئی پتہ نہیں، مجھے پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے، دریا کے اس پار جانا تھا، فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو، دریا میں پیر رکھا اس کا بھی اپنا بھی، کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا، فرمایا تو میرے ساتھ ہے، تجھے معجزہ دکھانا ہے، اللہ کی قدرت دکھانی ہے۔ پیر رکھا دریا میں، پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے، کوئی ڈوبا نہیں، پیر بھیگا نہیں۔ فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے۔ کہنے لگا جی پتا مجھے خبر، اللہ کے سامنے سارا ہی پتا ہوتا ہے، پتا نہیں مجھے، بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے منوانا آتا ہے۔ دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی، صحرا کا علاقہ تھا، جناب عیسیٰ نے ریت کٹھی کی، چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں، 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے، 3 ڈھیر۔ جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے ہیں سونے کے، ایک حصہ میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے۔ تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا جی روٹی، فوراً مان گیا، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، میں نہیں کھائی ہے۔ وہ میاں صاحب کمال کر گئے، اور ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے، کہنے لگا یہ پہلی بھی میری، وہ بھی میری، وہ باغ بھی میرا، یہ میرے چاچے کی، وہ میرے تائے کی، یہ میرے دادے کی، بڑے مالدار ہیں۔ آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر۔ نہیں جی نہیں، وہ فلانی شے بھی میری۔ آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ کہنے لگا فلانے سے خریدی ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لانا، اس بوٹی کئی خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا، چھوڑ اس کی بات نہ سنا، اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے۔ کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے روٹی۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا، نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی، ایک روٹی، اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو۔ فرمایا جا میں نے مال کا کیا کرنا ہے، سارا ہی سونا تیرا ہے، 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے۔ حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے، تلواریں ہاتھ میں، 2 ڈاکو، سونا پڑا ہوا دیکھا، کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہنے اٹھ دوڑ جا تجھے قتل کر دیں گے۔ منت کرنے لگا، کہنے لگا یار اس طرح کرو نا، بانٹ کے کھاتے ہیں، بانٹ کے کھا لیتے ہیں۔ بات طے ہو گئی، ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے۔ اب وہ بات چیت ہونے لگی، نام پتہ واقفیت ہو گئی، تعارف ہو گیا۔ اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ، کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا۔ وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے، روٹی شوٹی لا دیتا ہے، میرے کام شام کرتا ہے، تو میں اس کو آدھا۔ اس نے کہا دفع کرو، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا حصہ دیتے ہو، آتا تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں، سونا آدھا آدھا بانٹیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا، کھانے میں لاؤں، پانی میں لاؤں، بستر میں بچھاؤں، آج اتنا سونا ہاتھ آیا، بڑا ڈاکہ لگا، ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو، تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں۔ اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا، کھانے میں زہر ملایا۔ امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا، کھانا لے کے پہنچا، روٹی رکھی تھی، ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا، اسے قتل کر دیا۔ قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی، مست ہو کے کھانے لگے۔ جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا، انتڑیاں ٹوٹنے لگی، ناک منہ کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا، چیخے مارتے کوئی سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے۔
सारा कुछ ले ले, जान बख्श दे, रोने लगे, तड़पने लगे, लेकिन अब कोई बचाने नहीं आया, कोई दाद रसी को ना आया। तीनों लाशें एक दरिया में, दूसरी वहां मर गए, मुर्दा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चंद घंटों के बाद गुजरे तो लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है? फरमाया दुनियादारी का अंजाम, लालच का अंजाम, धोखे का अंजाम, फरेब का अंजाम। ओ भाई बीमारी लग गई सेठ साहब को, सेठ साहब मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे। एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, हाँ जाएंगे, मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, हाँ जाएंगे। को मालदार साहब को, चौधरी साहब बीमार हो गए, करोड़ों रुपया पड़ा तिजोरी में, लेकिन शिफा कभी खरीदी नहीं जा सकती, सेहत किसी दुकान से मिलती नहीं, धोखे से इकट्ठा किया हुआ माल वो पड़ा है सामने, लेकिन इसके मुंह से चंद निवाले नहीं उतर रहे। जिंदगी जो धोखे से लोग माल इकट्ठा करते हैं, फरेब से इकट्ठा करते हैं। मुल्ला रूमी ने एक चातर औरत की बात लिखी है, कहते हैं बड़ी तेज थी, रोना भी आता था, हंसना भी आता था, उसे मुस्कुराना भी आता था और अफसुर्दा रहना भी आता था, सारे रंग। उसका खामद बड़ा नफीस आदमी था, शरीफ आदमी था। उसने मकर किया, धोखा किया। पहले इस औरत ने हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उनके कबीले के कुछ नौजवान भी वहां बैठे थे। हजरत साद इब्न मुआज़ उनमें से बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, और जब वो आए तो वो नौजवान बैठे रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले उन नौजवानों को देखा, जनाब साथ कुछ देर रहे और चले गए। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हारे कबीले का बड़ा था, तुमने उठ के इस्तकबाल ही नहीं किया, तुमने तवज्जो ही नहीं की, तुमने एहसास ही नहीं दिया, तुमने ये ख्याल नहीं किया कि बड़ा आया है, तुमने उसको तकलीफ दी। एहसास, इकराम, भाई क्या हर्ज होता है थोड़ा सा अगर किसी बुजुर्ग को जगह आगे दे दी जाए? इसमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर आप किसी लाइन में लगे हुए हैं तो किसी बूढ़े को कहें कि जनाब बाबा जी आप आ गए। और मेरे भाई कौन सा वजूद का कोई सट टूट जाता है अगर किसी ज़ईफ को, किसी बूढ़े को ये कहा जाए कि आप लाइन से निकल जाए और ये बिल मुझे दे दे, मैं जमा करा देता हूं। क्या तकलीफ होती? हमारे यहां तो बूढ़ों की चारपाइयां घर में अलग रहती है, अलग रहती है। बेटा एसी वाले कमरे से निकलता है और वजाहत देता है हर आने जाने वालों को कि अब्बा जी की हड्डियां दर्द करती हैं, लिहाजा वो एसी वाले कमरे में रहना पसंद नहीं करते। तो मैं तो कहता हूं कि ये वजाहत आपको क्यों देनी पड़ी? ये बात तो अब्बा जी को करनी चाहिए थी। ये वजाहत जो आपने दी है ये तो अब्बा जी को देने वाली वजाहत थी, आपने क्यों दी? अब्बा जी के लिए इस तरह का कमरा है घर में जिस तरह का स्टोर होता है ना पुराने कपड़े रखने वाला, वो कमरा है। हदीस सुनाने लगा हूं, अल्लाह करे आपको याद रह जाए, अल्लाह करे आपको याद रहे। मिशकात की हदीस है, बड़े खूबसूरत लफ्ज है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब जो तुम्हें रोजी देता है ना, ये तुम्हारे ज़ईफों की बरकत से देता है। वो जो 90 साल की अम्मा घर में ज़ईफ पड़ी है ना, उसे सकरात का माल ना समझना। तेरे ऊपर जो खुदा का करम बरस रहा है तो उस बूढ़ी की वजह से बरस रहा है, उस बूढ़ी की वजह से बरस रहा है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुन और याद रख, फरमाया रब तुमसे नाराज होता है, वो बारिशें रोकना चाहता है, तुम्हें कहत में मुब्तला करना चाहता है, लेकिन तुम्हारे ज़ईफों के सबब तुम्हें बारिशें अता कर देता है, तुम्हारे कमजोरों के। इस कमजोर से कोई बीमार भी मुराद लिया जा सकता है, औरत और बच्ची भी मुराद ली जा सकती है, बूढ़े लोग भी मुराद ली है शारहीन हदीस में। उनके सबब से अल्लाह तुम पर बारिशें बरसाता है। तो जो तेरे लिए जरिया है, बख्शिश है, जो तेरे घर में रिस्क आने का सबब है, उनकी बातें तो लगती हैं बुरी, उनको तो धोखा दे कोने में बिठा दिया है। और अगर कभी दिल करे तो तारफ कराते हैं आने वाले मेहमानों से कि ये अब्बा जी है, इससे ज्यादा कोई उनका घर में किरदार नजर नहीं आता। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। बूढ़ों का इकराम करना, उनको प्यार देना, उनको एजाज देना, उनको हमेशा सरबराह बना के रखना।
ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ جیسے کسی بڑے شان والے آدمی. میں اکثر یہ رونا روتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ابے کی بھی عزت ہو سکتی ہے, پر شرط یہ ہے کہ ابا امیر ہونا چاہیے. اگر تو ہو نا 6-7 مربع زمین کا مالک, تو پھر تو پوتے کیا پڑ پوتے بھی پیر دباتے ہیں. لیکن اگر اس بوڑھے بیچارے کو بچوں سے خرچہ لینا پڑے تو پھر اس بیچارے کی کوئی حیثیت ہے. ہمارے استاد ایک بات سنایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے دعوت پکائی ولیمے کی, تو اس نے باہر پہرے دار کھڑے کیے, کہ کوئی غریب آدمی نہ اندر آئے, سارے امیر ہی آئے. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اب غریبوں کو شوق ہو گیا امیروں کو دعوت دینے کا. راز تو نہیں ہو گیا آپ لوگ, یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. کبھی کسی غریب کے فنکشن میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا دل تھا کہ غریب کوئی بھی نہ آئے. غریب کو دعوت دینا پسند ہے, تو امیر تو پہلے نہیں اسے بلاتا, تو پھر بلائے گا کون. اس نے شیخ صاحب نے ولیمہ اپنے بیٹے کا کیا, تو باہر جو پہرے دار تھے ان سے کہا کہ کوئی غریب آدمی اندر نہ آئے, امیر بندے صرف. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے پر لعنت برسائی ہے, فرمایا لعنتی ہے وہ دعوت جس میں صرف امیر آئے اور غریب نہ آئے. اس نے کہا بھی صرف نہ امیر لوگ آئے. تو ایک بندہ تھا بڑا امیر, لیکن بیچارہ نہ کہیں کام کاج سے اٹھ کے ہی آ گیا, تو کپڑوں کو اسی طرح مٹی وٹی لگی ہوئی, تو دیر ہو رہی تھی, گھر جاتا چینج کرنے تو لیٹ ہو جاتا, تو ایسے ہی آ گیا. جب وہ آیا تو پہرے دار کھڑا, تو اس نے کہا دوڑ جا, تیرا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں. اس نے کہا یار میں سیٹھ آدمی ہوں, بدلا کپڑے نہیں بدلے. اس نے کہا سیٹھ ہوتا تو تیرے کپڑوں سے پتہ نہ چلتا. میرے بھائی وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا مجھے جانے دو اندر. کہنے لگے تیرے کپڑے نہیں دعوت والے. کہتا ہے میں وہاں سے واپس گیا دوڑا. آپ کو پتا نا کپڑے بھی اب اللہ خیر کرے. ایک سنگی نے میں ایک دن کیا تو کالی آنک لائی, دنوں تو بعد کاغذ بھی لا کے بیٹھا. میں کہ ہوں میں کی پوچھا, ہوں تو بہتر جو چٹی سوٹی بھی نال دیا. بھائی کیا اس سے انسان کا قد بڑھتا ہے, کوئی ہے بات کرنے والی. جہاز میں اس دفعہ میں واپس آ رہا تھا, تو جہاز میں ایک نوجوان کالی آنک لگا کے پھیر رہا. اب ڈر لگتا ہے نا آپ کو پتا ہے کہ جسے بات کریں گے وہ کیا جواب دے گا. تو کیا ان چیزوں سے قد بڑا ہوتا ہے آدمی کہ وہ تھوڑا سا جناب مطلب باہر آئے. مجھے تو کمزور لگتے ہیں ایسے لوگ. اپنے لب و لہجے میں, اپنے انداز میں, اپنی طبیعت کے حساب سے, اپنے اسٹائل میں آپ زندہ رہیں. یہ سچ ہے اور یہ اصل ہے. یہ سچ ہے اور یہ اپنی زندگی اپنے اسٹیٹس کے مطابق, طبیعت کے مطابق گزارنا, یہی سچ ہے اور یہی اصل ہے. اسی میں انسان کا حسن ہے, اسی میں اس کا وقار ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ بندہ واپس گیا بیچارہ, کپڑے بدل کے آیا. اس نے بھی کہا کہ جانا میں نے بھی ضرور ہے, پر تنگ بڑا آیا. گھر گیا, مایا شایا والے کپڑے پہنے, سمجھ لے کالی آنک بھی لگائی لی. آیا تیار شیار ہو کے, کوٹ شوٹ پہن کے, ٹائی شائی کے ساتھ. جب واپس آیا تو وہ جو جس نے کہا تھا نا داخل نہیں ہونے دینا, اس نے خود دروازہ کھولا. وہ بندہ سیدھا اسٹیج پہ چلا گیا, اور لوگ کھا رہے تھے پلیٹوں میں سالن. اس نے پورا ڈونگا لے لیا, اور وہ لے کے نا سامنے رکھا, اور ایک کونے سے اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبویا, پھر دوسرے سے پکڑ کے اس میں ڈبویا, پھر پیچھے سے پکڑ کے. لوگ کہنے لگے پاگل ہو گئے. کہنے لگا نہیں, میری تو دعوت نہیں, دعوت تو کپڑوں کی ہے, میری کہاں دعوت ہے. اس لیے کہ میں تو آیا تھا, مجھے تو داخل ہی ہونے دیا. یہ تو دعوت ہے میرے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات. بھائی وہ بھی کوئی انسان ہے جو کسی کو صرف کپڑوں کا حیا کرے. ٹھیک ہے, انسان کا لباس اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے, کپڑے اچھے پہننے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اگر نعمت ہے تو چھپا نہ, اس کا اثر تیرے اوپر نظر. لیکن آپ کسی کو کپڑوں سے جج کریں گے, گاڑی سے جج کریں گے, یہ معیار نہیں ہے. والد کو, استاد کو, مرشد کو کیا اس لیے جج کیا جائے گا کہ اب وہ مالدار ہوگا تو حیا کریں گے. اور بھائی ماں اگر کسی کھیت میں بیٹھ کے اپڑے بھی تھاپ رہی ہو نا, اور وقت کا شیخ الحدیث کسی بہت بڑی مسجد میں بیٹھ کے حدیث بھی پڑھا رہا ہو, اماں وہاں اپڑے تھاپ رہی ہے, تو اس محدث وقت کو بھی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے, وہیں سے اسے جنت ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جنت کے نور سے مل جائے گا. بے شک وہ بیچاری اوپر تھاپ رہی ہے, گوبر کے ساتھ کام کر رہی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے. بزرگوں کا اکرام کرے, احترام کرے, ان کو ادب دینا سیکھے, ان کے ساتھ لحاظ والا رویہ اختیار کرے. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بیٹھا تھا, تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے. جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی. ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے, انہوں نے سلام لی. نبی پاک نے سلام کا جواب دیا, تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی. وہ بیٹھے رہے, ان کو جگہ نہیں دی, تھوڑے سمٹے نہیں. تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا.
فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں. فلیس منا، وہ ہم میں سے. فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی، یہ سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا، اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے، ہم نے کون سا بوڑھے ہو، ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا. ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کہ اپنے نام سمیت، اس نے کہا تھا میرا نام، ایڈریس، فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو. اس نے کہا کہ میں کلرک تھا، تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کر. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بوڑھے لوگ، آپ کو پتہ ہے ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے، کسی بچے کی منت کرتے ہیں وہ لے کے جاتا ہے، بابا جی کو یہ بھی نہیں پتا انگوٹھا کہاں لگانا ہے، فارم کیسے فل کرنا ہے. تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں. تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا، اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا تو کہتے ہیں جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں پر معافی کوئی نہیں مل رہی. تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دے کہ اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں، اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی، اور بڑھاپے میں باتیں برداشت ہوتی، جوانی میں برداشت ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو لفظ سہے بھی نہیں جاتے، آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے. سنو یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لینی ہے. پڑھیے درود صلی اللہ ہو، پھر کہیے صلی اللہ ہو، پہلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لیں صلی اللہ ہو. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں